5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ برفیلے پہاڑ۔ بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں فیصلے کے لیے فریقین کی باتیں سننا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب 2 آدمی فیصلہ کرانے کے لیے اپنا کوئی اختلافی معاملہ اور مقدمہ لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم پہلے شخص یعنی مدعی کے حق میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ دو جب تک دوسرے شخص یعنی مدعا علیہ کا بیان نہ سن لو۔ ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے اور جان لو گے کہ تمہیں کس طرح اور کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ترمذی۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، معلم کی فضیلت۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایت کرتے ہیں کہ اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر ہے۔ دارمی۔ ایک گناہ کے بارے میں عورت کا نامناسب فیشن کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں یہ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے گروہ کی تکلیف کو برداشت کریں۔ یعنی ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں برہنہ ہوں گی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ سر پر جوڑا باندھنے کی وجہ سے ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی یعنی مثلا 100 برس دوری سے آتی ہے۔ مسلم۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے والا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو سخت سزا دے گا جو دنیا میں لوگوں پر ناحق ظلم کرتا تھا۔ مسلم۔ آخرت کے بارے میں احسان کرنے کا فیصلہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو صف در صف جمع کرے گا اور جہنمی بھی صف در صف ہوں گے۔ جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک شخص جنتیوں کی صفوں میں ایک آدمی کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا اے فلاں بن فلاں کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے دنیا میں تجھ پر احسان کیا تھا؟ تو اس پر جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا، لہٰذا اس سے کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ شعب الایمان۔ طب نبوی سے علاج۔ رائی کے فوائد۔ حضرت قیس بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار یعنی ایلوا ایلوویرا اور رائی میں۔ سنن کبریٰ بیہقی۔ فائدہ۔ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ ملک آیت نمبر 23۔